اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حدیث نمبر 5۔ اس سے پہلے ہم 4 احادیث پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس میں ترجمہ اس کا دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد تشریح اس کا مفہوم دیکھنا ہے، اور اس میں جو اس حدیث کے اندر جو ہے اور تشریح میں جو کچھ اس کے مضمون بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور نیکی اور بدی کا شعور یہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے متعلق ہی قرآنی تصدیق ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور آخر میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سب سے پہلے میں حدیث پڑھتی ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر تشریح۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کی ایک خاص پہچان کروائی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں کر لیتا، یعنی اپنے آپ کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال نہیں لیتا، اپنی زندگی کو سنتوں کا گہوارہ نہیں بنا لیتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں اللہ نے نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کے باوجود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال لے۔ اس سے اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اس کی تصدیق کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اطاعت رسول کو خود اپنی اطاعت قرار دے کر اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کے مطابق یعنی ڈھالنا چاہیے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں بک میں سے۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے: جس نے میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ تو یہ آپ کی تشریح بک میں سے ہے۔ اب ہم اس کی تشریح آپ کے نوٹس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جہاں سے آپ نے اس کو لرن کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس کی تشریح۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے نیکی اور بدی دونوں راستوں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے، اور یہی چیز اسے فرشتوں میں ممتاز کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں
انسانوں کی خواہش کا معیار مقرر کیا گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دیں اور ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث پاک میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے احساسات و جذبات کو اللہ تعالیٰ اور اس کی مرضی کے مطابق ڈال دے، کیونکہ اس پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اس فعل سے راضی ہو سکے، کیونکہ اللہ نے اپنی محبت کا واحد ذریعہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی چیز محبوب ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکے، ہمیں وہ لذت مل جائے، ایمان کی لذت مل جائے اور اللہ پاک بھی راضی ہوں ہم سے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، ایسا شخص لذت ایمان سے ناواقف ہے، اور اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ شخص اطاعت رسول کا منکر ٹھہرتا ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نافرمانی کا سبب بنے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اطاعت رسول کی توفیق دے اور تاکہ ہماری ایمان کی تکمیل ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 5۔ آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔